نائب تو وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرے، اور اللہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا، غیر موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان وہ خلیفہ ہے، وہ نائب ہے جو اصل صاحب اختیار کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ یہ اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمائی ہے۔ حضرات مکرم، انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ ہم ویسے اپنے ماشاءاللہ بچوں سے پوچھیں، ہاں بھائی آپ کا مقصد حیات کیا؟ آپ یہاں دنیا میں آئے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی کہے گا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں فوجی بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں دولہا بننا چاہتا ہوں۔ ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق بات کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، ہمیں بنانے والے نے کس لیے بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ہم زمین جائیداد بنائیں، اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کوئی مال اور پیسہ جمع کر کے دکھائیں، یا ہم کسی عہدے اور منصب پہ پہنچ کر دکھائیں۔ نہیں، اس نے ہمیں کس لیے تخلیق فرمایا؟ قرآن مجید میں بالکل دو ٹوک لفظوں میں اس نے ہماری تخلیق کا مقصد ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس۔ اب علماء کی موجودگی میں یہ بات کرنا مجھ جیسے شخص کو اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں، وما خلقت الجن والانس، یہ انکار ہے، نفی ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہی نہیں، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی معرفت حاصل کریں۔ یہ نفی اور اثبات۔ ابھی حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے مفتی صاحب، تو ہم حضور خواجہ صاحب کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں، تو یہاں پر رہنے والے نفی اثبات کی ترکیب سے اتنے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہوتے۔ یہ ترکیب کا نفی اثبات کا جب ذکر ہوتا ہے تو جنہوں نے حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے ذرا تعلق رکھا ہے، ان کا ذہن فوراً کلمے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ کلمہ یہی ہے نا، لا الہ، پہلے نفی آ گئی، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، پھر اس کے بعد اثبات آیا اللہ کے سوا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ علماء کرام اپنے انداز سے فرماتے ہیں کہ جناب اس سے حسب قائم ہوتا ہے اور ما سوى المذکور کی نفی ہوتی ہے، عوام کے پلے کچھ نہیں پڑتا کیا ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو بات تو یہ صحیح تھی، اس میں کوئی خطا نہیں تھی، غلطی نہیں تھی، کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی۔ لیکن اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو ممکن ہے کچھ لوگ چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے، کوئی چور دروازے تلاش کرتے، ہاں جی ہم نے کب انکار کیا، ہم تو مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے۔ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے معبود ہونے کا انکار تو نہیں کرتے۔ وہ بتوں کی پوجا بھی کریں، وہ جانوروں کی پرستش بھی کریں، وہ آگ کے آگے بھی سر جھکائیں، وہ چاند سورج کو بھی اپنا خدا مانیں، اور ساتھ ہی وہ خدا اللہ کو بھی اپنا معبود تصور کریں، تو ان کے نزدیک یہ صحیح تھا۔ لیکن جب کہا گیا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، اب ہم کسی اور کو معبود نہیں کہہ سکتے، اب بس صرف اور صرف اللہ معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح مقصد تخلیق کا جب ہمارے اعلان ہوا تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہاں بھائی تم دوسرے مقاصد بھی رکھو، ہاں جی زندگی میں کچھ وقت اس کو دے دیں گے، کچھ اس کو دے دیں گے، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی کسی طرح پورا کر دیں گے۔ نہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہی نہیں، تخلیق کی ہی نہیں، صرف اس لیے کی ہے کہ تم میری معرفت حاصل کرو، میری عبادت۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہمارا جو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو بس لوٹے اور مسلح کے ہو کے رہ گئے، کچھ اور کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی اور کام کریں گے تو مولوی تو پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم اپنے مقصد تخلیق کو بھلا رہے ہو، تم اس کے خلاف چل رہے ہو، تمہیں تو پیدا کیا تھا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، تم دنیا داری میں لگے ہوئے ہو۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آئے گا جس نے عبادت کا مفہوم سمجھا نہیں۔ عبادت